اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور قتال کرتے رہو اللہ کے راستے میں اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قرآن کریم نے یہاں حکم دیا ہے جہاد کا۔ جہاد کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام بس تلوار لے کے نکل جانے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاد اسلام کا حصہ ضرور ہے، جو انسانیت کی ضرورت ہے۔ وہ آگے اس کا قرآن نے خود جواب دیا ہے، ضرورت کیا ہے۔ جہاد ایسے ہے جیسے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے لیے آپریشن ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انگلی میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، پہلے ڈاکٹر کوشش کرے گا اس کی دوائی سے، ٹیبلٹ سے، اس کے ٹیوب لگانے سے صحیح ہو رہی ہے تو خواہ مخواہ نہیں کاٹے گا۔ لیکن اگر ڈاکٹر کو یہ لگنے لگے کہ ساری دوائیاں فیل ہو رہی ہیں اور یہ انگلی پوری باڈی کے لیے کینسر بن سکتی ہے، تو اب ڈاکٹر کیا کرے گا؟ اس انگلی کو ہی کاٹ دے گا۔ لیکن دنیا میں کوئی ہے جو اس ڈاکٹر کو ظالم بتائے؟ کوئی ہے جو کہہ دے کہ ڈاکٹر بڑا ظالم ہے، بیچارے کی انگلی کاٹ دی؟ کیونکہ سب جانتے ہیں وہ جو کاٹ رہا ہے وہ بچانے کے لیے کاٹ رہا ہے۔ اسلام میں جہاد یہی ہے۔ مکہ کے اندر 13 سال ظلم برداشت کرتے رہے۔ کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی جسم پہ اوجھ ڈال رہا تھا، سب کچھ برداشت کیا۔ 13 سال گزر گئے، اور 13 سال کے بعد بھی یوں نہیں کہ اب 13 سال صبر کر لیا اور مارنا شروع کر دو، نہیں۔ 13 سال بعد حکم آیا کہ مکہ چھوڑ دو، مدینے چلے گئے۔ جب مدینے گئے تو وہاں جا کے یہودی وغیرہ مشرکین جتنے بھی تھے تو ان کے ساتھ سمجھوتا کیا کہ اپنے اپنے دھرم پہ چلتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، اگر ہم پر کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوں گے۔ یہودیوں کے ساتھ سمجھوتوں کیے۔ لیکن یہ جو مکہ والے تھے، انہوں نے وہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا۔ انہوں نے جو ہے ٹارچر کرنا شروع کیا یہاں سے۔ بدر ہوا تو اس کی وجہ یہ بنے، احد ہوا تو وجہ یہ بنے مکہ والے۔ تو پھر اسلام کو بھی کہنا پڑا کہ انسانیت کے اندر کچھ اس طرح کے زخم پیدا ہو جائیں جس سے ساری انسانیت کو خطرہ ہو، تو اسلام کہتا ہے تلوار لے کر ابو جہل کو، ابو لہب کو کاٹ دو تاکہ باقی انسانیت سیف ہو جائے۔ جہاد یہی۔ لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو چونک جاتے ہیں، کیونکہ آج یہی پڑھی گئی جو پہلی بار درس میں آیا ہوگا، تو کوئی یہ اس طرح غلط اثر نہ لے لے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انڈیا میں آپ تلوار اٹھا لو، بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، ہم پر اگر یہاں ظلم ہوگا تو پہلے اسلام کہتا ہے برداشت کرو۔ 13 سال نبی نے مکہ میں سب کچھ برداشت کیا، پھر بھی اگر تمہیں زیادہ ٹارچر کیا جا رہا ہو اور زیادہ ہی تمہیں اتنا پریشان کیا جانے لگے کہ تمہاری نمازیں تم نہ پڑھنے دی جائیں اور اذانیں نہ دی جائیں، جیسے اسپین میں ہوا، اندلس کی تاریخ اگر آپ جانتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، تو اگر اس طرح ہونے لگے تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے تو یہاں سے ہٹ کے کسی دوسری جگہ چلے جائیں جہاں آپ امن کے ساتھ اپنی عبادت اور اسلام پہ چل سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہجرت کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے یا ہجرت بھی حل نہیں ہے، اب اسلام کہتا ہے مارو یا مر جاؤ۔ یہ جہاد کا وقات۔ اچھا، جہاد ویسے ہے اچھی چیز، مسلمانوں کو جو عزت دلائی اسی جہاد نے دلائی، لیکن ہمیں اچھی اس لیے نہیں لگ رہی ہے
مولانا منظور مینگل فرماتے ہیں جہاد ہے تو اچھی چیز لیکن سالے جان سے مار دیتے ہیں، جان جاتی ہے نا، اس لیے دل جو ہے کہتا ہے یار اس کا تو ذکر ہی مت کرو، بس وہ نماز وغیرہ کی بات کر لیا کرو۔ جہاد اچھی چیز ہے لیکن جان جاتی ہے۔ قرآن نے اس بات کو سمجھانے کے لیے پہلے واقعہ بیان کیا ہے، جو پچھلے ہفتے میں موجود تھے وہ جانتے ہیں۔ کہا کہ موت تو اپنے وقت پہ آئے گی، اگر نہیں جاؤ گے تب بھی اسی وقت پہ آنی ہے، جس وقت آنی ہے اس وقت آئے گی، اور اگر کوئی موت سے بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے اوپر واقعہ بیان کیا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا تم نے نہیں دیکھا جو نکل گئے اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے، وہ 10,000 سے زیادہ تھے، لیکن کیا ہوا، جیسے ہی دو پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے شہر سے باہر، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، کسی شہر میں طاعون پھیل گیا تھا۔ ہر وبائی مرض کو طاعون کہا جاتا ہے۔ کوئی وبا پھیل گئی، لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے، تو 10,000 سے بھی زیادہ لوگ شہر سے باہر نکلے موت سے بچنے کے لیے، لیکن جیسے ہی دو پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا مر جاؤ۔ دو فرشتے بھیجے، ایک آگے سے آیا ایک پیچھے سے، اور دونوں نے آواز لگائی تم 10,000 ہو، ہم 2 ہیں، موت سے بھاگ کے دکھاؤ۔ لیکن قرآن کہتا ہے ان 2 فرشتوں کی بھی اللہ نے استعمال نہیں کیا، عرش سے آرڈر دیا، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا مر جاؤ، سیکنڈ میں 10 کے 10,000 مر گئے۔ تو موت سے کوئی تو بھاگ ہی نہیں سکتا۔ تو اسلام کا حکم یہی ہے کہ جس شہر میں وبا پھیل جائے وہ شہر چھوڑ کے جانے کا حکم نہیں ہے، اور جس شہر میں وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں بھی مت جائیں، احتیاط کو بھی اسلام مانتا ہے۔ جس شہر میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو آپ، اسلام کہتا ہے اس شہر میں جاؤ مت، اور آپ دوسری جگہ مت جاؤ، یا تو آپ وائرس لے کے جائیں گے یا وہاں سے لے کے آئیں گے۔ اس احتیاط کو اسلام نے مانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام میں تھے، فلسطین، مسجد اقصی جب فتح ہوئی تو کسی شہر میں وہاں وبا پھیلی ہوئی تھی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ فلاں شہر میں داخل نہ ہوں، اس کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر سے بڑھ کے کسی کا ایمان ہو سکتا ہے؟ وہ شہر میں داخل نہیں ہوئے، کہا اپنا سفر کینسل کر دیا۔ تو ایک دوسرے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں، شہر کیوں نہیں جا رہے؟ تقدیر میں جو لکھا ہوا وہ ہوگا۔ یہ غلط بیانی بھی ہوتی ہے، یعنی احتیاط کو اور اسباب کو چھوڑ کے اگر کوئی چھلانگ لگائے کنویں میں کہ دیکھا جائے گا، نہیں، اس کا اسلام حکم نہیں دیتا۔ صحابی نے کہا عمر آپ جو ہے تقدیر جو ہے لکھی ہوئی ہے اس سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ موت اگر آپ کی ہے تو آئے گی۔ تو حضرت عمر نے کہا میں تقدیر ہی ان کو مان رہا ہوں، یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ اس شہر کے اندر وبا پھیلائی ہے، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس شہر میں ہمیں نہ جانے کا حکم دیا۔ اس نے اگر بیماری بنائی ہے تو اس کی دوائی بھی بنائی ہے۔ تو ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر؟ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے ساری چیزیں اسباب اپنانے کے بعد اب کہو کہ شفا اللہ دے گا، ٹیبلٹ لو، انجیکشن لگاؤ، صرف پیو، اس کے بعد کہو کہ اب شفا اللہ دے گا، اسباب ہی اختیار نہیں کروں گا، یہ اس کا اسلام حکم نہیں دیتا ہے۔ تو وہ 10 کے 10,000 سنا چکا ہوں کہ مر گئے۔ کچھ مدت کے بعد جب ان کی ہڈیاں بالکل جو ہے برادہ سی بن گئی، کوئی ان کو کسی نے دفنایا کفنایا نہیں، ایک پیغمبر کا گزر ہوا سالوں کے بعد، حضرت حزقیل علیہ السلام، تو انہوں نے دیکھا کہ سفید ہڈیوں کا بودا نظر آ رہا ہے اور انسانی ڈھانچے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کی کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے کہا ان ہڈیوں سے پوچھو، یہ جواب دیں گے، میرے حکم سے ہڈیاں بولیں گی، یہ ان کو میں واپس زندہ کر دیتا ہوں، ان سے پوچھو تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ہڈیوں کو مخاطب کر کے کہا، قرآن کہتا ہے ثم احیاہم، اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا۔ یہ قیامت ثابت کرنے کے لیے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ قبروں سے زندہ کیسے کرے گا۔ قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ وہ 10,000 جو مرے تھے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، حالانکہ ان کی ہڈیاں گڑ گئی تھی، برادہ بن گیا تھا، 10,000 کو زندہ کر دیا۔
تو حزقیل علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ بولا ہم موت سے بھاگے تھے لیکن موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یہ واقعہ لانے کے بعد جہاد کا حکم دے رہا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جہاد سے تو جان چلی جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرمایا کرتے تھے اگر جہاد میں جانے سے کسی کی موت آتی تو خالد بن ولید کی آتی، کوئی جنگ میں نے چھوڑی نہیں، لیکن اب جب ان کی وفات ہوئی تو گھر میں بستر پہ موت آئی، رو رہے تھے کہ کیوں رو رہے ہو؟ موت سے گھبرا گئے؟ کہ موت سے نہیں گھبرایا، میری تمنا تھی اللہ کے رستے میں شہید ہوں، لیکن اتنی جنگوں میں حصہ لیا، جہاں تیر تلوار ہوتے تھے وہیں اپنے آپ کو گھسا دیتا تھا، لیکن وہاں میری موت نہیں آئی، وہاں میری شہادت نہیں آئی۔ اس کو تو قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ موت کا مقام اور موت کا وقت تو فکس ہے، یہ صرف بہانہ ہے بچنے کا جہاد سے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ اب دو چیزیں ہیں جس کی بولی لگ چکی ہے مومن کے پاس، ایک جان اور ایک مال، دونوں کو اللہ نے خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے مومن کی جان اور مال کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ یعنی ہم بکے ہوئے، ہماری جان ہماری ہے ہی نہیں، اللہ نے پہلے سے خرید لی ہے ایمان والے کی جان، اور ہمارے پاس جو مال ہے یہ ہمارا نہیں ہے، اللہ نے لے لیا ہے، خرید لیا ہے۔ کیا دے گا اس کے بدلے میں؟ جنت۔ تو اس کا دوسرا، اب پہلے جان کی بات کر دی، جہاد کا ذکر کیا، اس کے بعد اب مال کی باری ہے، پر اس کو کس انداز سے فرما رہے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو ادھار دے، قرضہ دے، اور اچھا قرضہ۔ تو اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ اس لیے کہہ رہا ہے قرض کہ جو اگر کسی سے قرض لیا جاتا ہے تو وہ ضرور لوٹایا جاتا ہے۔ اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے نام پہ جو لگاؤ گے وہ ضرور واپس دوں گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جتنا تم نے دیا تھا اتنا نہیں دوں گا بلکہ اس سے دگنا کر کے تمہیں واپس لوٹاؤں گا، بہت زیادہ دگنا کر کے تمہیں لوٹاؤں گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کر کے بندوں کو قرضہ دینے کی فضیلت بیان کی ہے۔ یعنی کوئی ہے جو کسی کو قرض دے دے، دینا تو کسی بندے کو ہے، کسی غریب، کسی ضرورت مند کو، لیکن اللہ اس کو اپنی طرف اس لیے نسبت کر رہا ہے کہ اگر کسی ٹوٹے ہوئے دل، کسی غریب اور کسی محتاج اور ضرورت مند کو آپ قرضہ دے رہے ہیں تو سمجھو اللہ کو بھی آپ وہیں پا رہے ہیں۔ جیسے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا تم پوچھنے نہیں آئے، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندے کہیں گے یا اللہ آپ کو کیا کھانے کی اور پینے کی ضرورت ہے، آپ کب بیمار ہوتے ہیں، آپ تو بیماریوں سے پاک ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں۔ فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کو دیکھنے جاتے تو اپنے رب کو بھی وہیں پاتے۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھلا دیتے تو اپنے اللہ کو بھی وہیں پاتے۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، ضرورت مند تھا، اگر اس کی ضرورت تم پوری کر لیتے تو اپنے اللہ کو بھی وہیں پاتے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے، یعنی کسی ضرورت مند کو قرض دے، یہ اصل میں اللہ کو دینا ہے کہ اگر وہ غریب نہ دے پایا ٹینشن مت کر، اللہ فرما رہے میں دگنا کر کے دوں گا۔ کتنی بڑی ذمہ داری لے لی، اگر یہاں نہیں ملا تو آخرت میں تو ضرور مل جائے گا۔ حضرت ابو الدحدہ ایک صحابی ہے، یہ واقعہ بھی سنا چکا ہوں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ بھی قرضہ مانگتا ہے۔ انداز یہی ہے نا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے تو اللہ بھی قرضہ مانگتا ہے۔ کہا اللہ جو قرض مانگتا ہے وہ لینے کے لیے نہیں دینے کے لیے مانگتا ہے، آخرت میں بہت دینا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابو الدحدہ نے کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیں، میرا فلاں باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں وہ میں نے اللہ کو قرض دے دیا، یعنی اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ آگے فرمایا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ انسان کے دماغ میں یہ آ سکتا تھا کہ یار اس طرح خرچ کریں گے جو ہے مولویوں کے بیان سن سن کے تو پھر پیسے کم ہو جائیں گے، یہ دماغ میں بات آ سکتی تھی نا۔ قرآن کی آیا کہہ رہا ہے کہ یار ذکر کے خرچ کرنے کے فضائل ہیں،
لیکن یوں خرچ کریں گے تو پیسے کی کمی آ جائے گی. تو اس کا جواب دیا واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی ہے رزق کو تنگ کرنے والا اور اللہ ہی ہے روزی کو کشادہ کرنے والا. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے کشادہ کر دے اور جب چاہے تنگ کر دے، جب چاہے فقیر کو بادشاہ بنا دے اور جب چاہے بادشاہ کو فقیر بنا دے. اس کی مثال آگے لا رہے ہیں، بڑی بہترین مثال ہے. اگر یقین نہیں آ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے یہ لو واقعہ میں سنا دیتا ہوں. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی جماعت کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم وبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارا کوئی سردار بنا دیں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ایک پیغمبر آئے ہیں، حضرت شمویل علیہ السلام. حضرت شمویل علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور بنی اسرائیل بڑی ٹیڑھی قوم ہے، اس کے پیچھے بہت سارے حالات گزر چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈیمانڈیں کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آتا تھا تو اس کو توڑ دیتے تھے. اب یہ جب سارے مل کے بڑے بڑے آئے، حضرت شمویل علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس آئے کہ آپ ہم میں سے کوئی ہمارا سردار بنا دو، جو ہے آرمی چیف بنا دو، ہم جو ہے جہاد کریں، لڑائی کریں. تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ بنی اسرائیل یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، حالانکہ جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو حکم ملا تھا کہ تم جا قوم عمالقہ سے لڑائی کرو، تو پہلے تو تیار ہو گئے، حالانکہ انہوں نے مانگ خود کی تھی. جب فرعون کو اللہ نے ڈبا دیا اور یہ آزاد ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خود کہا تھا کہ اب جو ہے کتاب لے کے آؤ، شریعت لے کے آؤ، اب ہم جہاد کریں گے قوم عمالقہ سے. لیکن جب جہاد کا دن آیا، اللہ نے سب انتظام کیا من سلوا کا، لیکن جب لڑائی کا وقت آ گیا تو سارے بیٹھ گئے. موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے تو اور تیرا اللہ جا کے لڑو، یہی وہ قوم ہے. لیکن جب حضرت شمویل کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی آرمی چیف بنا دو، ہم لڑائی کریں گے، تو ان کو تعجب ہوا. پوری عمر گزار چکے تھے ان کے اندر کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کوئی حکم دے دیں جو ہے جہاد کا اور پھر تم انکار کر دو. کیونکہ جہاد کا حکم آنے کے بعد میں پھر تو واجب ہو جاتا ہے، پھر تو فرض عین ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کیسے جہاد نہیں کریں گے؟ قوم عمالقہ نے جو ہے ہمیں گھروں سے نکال دیا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ دن تو بنی اسرائیل صحیح رہے، لیکن جب یہ اعمال سے ہٹ گئے تو قوم عمالقہ اللہ نے ان کو پر غالب کر دیا. انہوں نے ان کے شہروں پہ حملے کیے، ان کی اولادوں کو پکڑ کے لے گئے، یرغمال بنا کے لے گئے. اب یہ شمویل کے پاس آئے کہ اب عمالقہ کا مقابلہ کریں گے. تو انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے پھر انکار کر دو. کہا کیسے انکار کریں گے؟ ہمارے بیٹے پکڑ کے لے گئے، ہم کو گھروں سے نکال دیا، اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے جہاد کرنے کا، ہم ضرور کریں گے. ٹھیک ہے. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم. قرآن کہتا ہے لیکن جب القتال کا حکم آ گیا تو سب پھر گئے مگر تھوڑے سے بچے. 80,000 تھے، 80,000 تھے جنہوں نے کہا تھا ہمارا آرمی چیف بنا دو، ہم جہاد کریں گے. جب اللہ کا حکم آیا جہاد کرو تو 80,000 میں سے صرف 313 بچے اور باقی سب پھر گئے. یہ بنی اسرائیل ہے، یہ ہر بار یوں ہی کرتی آئی ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. جب انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی آرمی چیف بنا دو، سردار، تو اب چونکہ اوپر بات آئی تھی نا اللہ جس کو چاہے روزی تنگ کر دے، جس کو چاہے بڑھا دے، جس سے چاہے فقیر بنا دے، جس سے چاہے بادشاہ بنا دے. اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمارا آرمی چیف اور سردار ہونا چاہیے. اور ایک طالوت نام کا آدمی، غریب آدمی تھا، رنگریز تھا، وہ چمڑے کو دباغت دیتا تھا، اس کے گدھے گم ہو گئے تھے، وہ اپنے گدھے کی تلاش میں گھومتا گھومتا یہاں حضرت شمویل کے پاس آیا اور وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمارا کوئی آرمی چیف ہونا چاہیے. یہ گدھے کی تلاش میں یہاں آئے تھے. جب یہاں آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا او پیغمبر، یہ جو تیرے سامنے طالوت بیٹھا ہے ان کو ہی آرمی چیف بنا دو. فقیر کو بادشاہ یوں بنا دیتا. یہ گدھے کی تلاش میں آئے تھے، لیکن اب ان کو آرمی چیف بنا دیا گیا.
اب بنی اسرائیل کو جب پتہ چلا کہ وہ تو غریب ہے، مزدور ہے، چمڑے کو دبا کر دیتا ہے، رنگریز ہے، وہ تو اپنے گدھے کی تلاش میں آیا تھا، اس کو بنا دیا ہمارا آرمی چیف، تو کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا ہمارا آرمی چیف۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، کہنے لگے ان کو کیا حق ہے ہم پر حکومت کرنے کا، یہ کیسے ہمارے بادشاہ ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ حقدار تو ہمیں، ولم یؤت سعۃ من المال، ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازتا ہے تو مال ہونا ضروری نہیں ہے، اور بادشاہ بننے کے لیے، حکمراں بننے کے لیے، آرمی چیف بننے کے لیے مالداری چیز شرط نہیں ہے۔ جو چیزیں پائی جانی چاہیے وہ اس غریب میں تھی، اور وہ کیا چیزیں تھی؟ پہلا جواب دیا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ان کو اللہ نے انتخاب کیا ہے، بات ساری ختم ہو گئی، تمہارے سارے اشکال ختم ہو گئے کہ ان کو اللہ نے چنا ہے۔ اب اللہ کی مرضی، جس کو چاہے غریب کو بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو غریب بنا دے۔ اب اللہ نے اس کو بادشاہ کے لیے، سردار کے لیے چنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی جانے اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، اور اگر اس کے پاس میں جو لیاقت نہیں ہے، جو صلاحیت نہیں ہے، وہ اللہ دینا بھی جانتے ہیں، تو اللہ بادشاہی دے سکتے ہیں، تو بادشاہی کے اصول کیوں نہیں دے سکتے؟ محبت، قانون محبت خود سکھا دیتی ہے، کہتا ہے نا، تو بادشاہی بھی خود سکھا دیتی ہے۔ بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں لیکن جب گدی پہ آتے ہیں تو سلنڈر ہو جاتے ہیں۔ پہلا۔ دوسرا وزادۃً فی العلم والجسم، جو چیزیں ہونی چاہیے وہ قرآن نے بتائی، کہ اگرچہ غریب ہے لیکن اس کے پاس علم ہے اور جسم کی طاقت ہے۔ آرمی چیف کے لیے کیا چاہیے؟ طاقت۔ ان کا نام ہے طالوت، یہ طالوت یہ طولت سے ہے، لمبائی، طول، بہت لمبے تڑنگے آدمی تھے، بڑے طاقتور تھے، اور علم تھا ان کے پاس۔ علم سے مراد شرعی علم نہیں، جنگ کا علم تھا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا جو ماہر ہوگا وہ اسی کا حقدار ہے۔ یعنی ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن اس کو دنیا کا کوئی نالج نہیں ہے، اور دوسرا شریر آدمی داڑھی کٹاتا ہے اور نمازیں اڑاتا ہے، لیکن وہ قانون سازی، جہانگیری، دنیا کے اصول، دنیا کا نالج جانتا ہے، تو بادشاہ جب بنانے کی باری آئے گی تو اس صوفی صاحب کو نہیں بنایا جائے گا، اسلام کہتا ہے اس بے نمازی کو بنایا جائے گا۔ یار یہ کیسی بات کرتے، تو وہ اس بات کا ماہر ہے۔ تو یہی ہوا ہے یہاں پہ، آپ کو تعجب ہوگا، داؤد علیہ السلام لشکر میں موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر بنے بعد میں جا کے، ان کو آرمی چیف نہیں بنایا گیا، آرمی چیف اس غریب کو بنایا گیا۔ کیوں؟ ایک تو لمبا تڑنگا تھا، اس کے پاس علم تھا اور جسم تھا، یہی چیزیں چاہیے۔ تو ہر شعبے کا حال دیکھا جائے گا، جس شعبے کا جو ماہر ہوگا اس کے لیے وہ شعبہ بہتر ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، حضرت خالد بن ولید کو ان چیف بنایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کو بنایا ہے، ابو ہریرہ کو کیوں نہیں بنایا؟ سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ کو یاد ہے، ابو ہریرہ جیسا کوئی درویش نہیں ملے گا صحابہ میں، بھوک کی وجہ سے نڈال ہو جاتے تھے، لوگ کہتے مرغی آ گئی، تو وہ بزرگی اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں جس شعبے میں جو مہارت چاہیے، جس کے اندر ہوگی اسی کو رکھا جائے گا۔ بلال کو اذان کے لیے رکھا لیکن آرمی چیف نہیں بنایا کبھی، کیونکہ آواز اونچی تھی تو اسی جگہ سیٹ تھے۔ تو یہ دیکھی جاتی ہے ہنرمندی۔ اور تیسرا جواب واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، یہ ملک اللہ کا ہے، جسے چاہے اس سے دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعتوں والا ہے، جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، کہنے لگے ٹھیک ہے طالوت کو مان لیں گے، لیکن کوئی ایسی نشانی بتاؤ کہ ہم مانیں کہ ان کے اندر جو ہے صلاحیت ہے۔ تو کہا کہ تمہارا جو تابوت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ہارون علیہ السلام کے زمانے میں جو تابوت تھا جس میں برکت کی چیزیں تھیں، ان کے سامان تھے موسیٰ ہارون کے، اور توریت کے کچھ جو ہے اوراق تھے، وہ صندوق ان سے گم ہو گیا تھا یہودیوں سے،
تو کہا کہ اگر یہ طالوت کے ہاتھ سے اللہ وہ صندوق واپس لا دے اور تمہارے سامنے فرشتے اٹھا کے لائیں تب مجھے نبی مانے گو، ان کو آرمی چیف مانو گے؟ کہنے لگے اگر یہ کرا دو تو آپ کو نبی مانتے ہیں اور ان کو آرمی چیف۔ تو بس اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ تابوت فرشتے اٹھا کے لائے اور طالوت کے سامنے رکھا۔ بہرحال یہ تیار ہو گئے، آرمی چیف مان لیا انہوں نے طالوت کے ساتھ۔ اب نکلے ہیں جہاد کے لیے، عمال کا قوم سے لڑائی کرنے نکلے، سامنے ایک نہر آ گئی۔ اب اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ آزمائش یہ تھی کہ طالوت نے اعلان کر دیا کہ سامنے نہر ہے، اس میں جو پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، فلیس منی، وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں، میرا وہ ہے جو اس کا پانی نہ پیے۔ یہ آزمائش تھی۔ دوپہر ہے، گرمی کا موسم ہے، جنگل میں چل رہے ہیں، نہر آئی ہے، پیاس شدید لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش آ گئی۔ اب پرکھنا تھا کون سچا ہے کون منافق ہے، اس میں کھرے کتنے کھوٹے کتنے، تو آزمائش آ گئی۔ نہر کا پانی، فرمایا نہر ہے، اس میں سے جو پیے گا وہ میرا نہیں ہے اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ہے۔ ہاں، جان بچانے کے لیے آپ ایک چلو سے پی سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتا اسلام بھوکے مر جاؤ، جان بچانے کے لیے آزمائش میں بھی پانی کو استعمال کر لینا۔ اور یہ 80,000 تھے، 80,000 میں جو 313 ہی بچے جنہوں نے چلو سے پانی پیا ہے، باقی سب پانی پی گئے، منہ لگا کے پی گئے، اور جس نے وہ پانی پیا ان کے ہونٹ کالے ہو گئے اور پیاس بڑھ گئی، پیاس ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اور جنہوں نے تھوڑا پیا، حکم کی اطاعت کی، ان کا ایمان تازہ ہو گیا، ان کے اندر تازگی آ گئی۔ اب یہ کہنے لگے کہ جو ہے ہماری طاقت نہیں ہے اعمال سے کے لڑنے سے، ہم تو پانی پی کے اور زیادہ تھک گئے، پیاس اور بڑھ گئی، اب ہم نہیں چلیں گے۔ صرف 313 آگے بڑھے جنہوں نے پانی صرف ایک چلو سے پیا تھا، اور اس میں داؤد علیہ السلام بھی تھے جنہوں نے بالکل پانی نہیں پیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے، پوری زندگی ایسی گزاری۔ اب یہ اعمال کا قوم سے جنگ ہوئی، اور یہ وہ لاکھوں سے زیادہ تھے، یہ 80,000 ضرور تھے، وہ لاکھ سے زیادہ ضرور تھے، لیکن یہ 80,000 سب گئے، صرف 313 بچے۔ نبی نے بدر کے موقع میں فرمایا کہ ہماری تعداد اتنی ہے جتنی کہ داؤد اور طالوت کے لشکر کی ہے، وہ 313 تھے بدر میں، اس لیے جو ہے بعض مفسرین و محدثین فرماتے ہیں کہ وہاں بھی 313 ہی بچے۔ اب 313 نے جب مقابلہ کیا تو اللہ کا کرنا یہ ہوا، وہ تو جو کہہ رہے تھے کہ جو ہے بڑی زیادہ قوم ہے، کیسے ہم فتح ہارا سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن دن 313 نے پانی پیا تھا وہ کہنے لگے ارے تاریخ میں بہت سی مرتبہ ایسا ہوا ہے یار، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئی۔ آئیے، روس کو ہرانے میں امریکہ ہاتھ دھو بیٹھا تھا، افغانیوں نے پتھروں سے ہرایا ہے، اگر کوئی ہسٹری نہیں لکھے تو نہیں لکھے۔ اچھا امریکہ صاحب تو نے خود کیوں گھٹنے ٹیک دیے افغانیوں کے آگے؟ تو قلیل جماعتوں نے کئی مرتبہ ہسٹری میں بڑی بڑی سپر پاور ہاروں کو ہرایا ہے۔ وہ 313 کہنے لگے یار ہمیں تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اب یہ جب مقابلہ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ لشکر کی اس کو شکست دے دی 313 نے، اور اس کے اندر داؤد جو تھے انہوں نے ان کا آرمی چیف تھا، اس کا نام تھا جالوت، تو جالوت کو حضرت داؤد نے مارا اور پتھروں سے مارا۔ جب روس اور امریکہ کی جنگ ہوئی تھی، جس وقت فتح ہو رہی تھی اس وقت ہتھیار ختم ہو گئے، اس وقت اب پتھر استعمال کیے گئے تھے۔ تو یہاں پہ حضرت میں دیکھو قرآن نے پہلے اوپر کہا تھا جس غریب کو چاہے بادشاہ بنا دے۔ داؤد علیہ السلام جو لشکر میں تھے سب سے چھوٹے تھے عمر میں، غریب بچے تھے، داؤد بکریاں چراتے تھے دوسرے لوگوں کی، اتنے غریب تھے، لیکن انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے چلو وہ بھی چلے۔ ان کے پاس تلوار نہیں، تیر نہیں، نیزہ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف 3 پتھر لے کے چلے تھے۔ لیکن جب جنگ ہوئی تو کافروں کا جو ان کا سامنے والوں کا جو آرمی چیف تھا جالوت، 3 پتھر مارے اور سر پہ مارے اور نیچے پٹک دیا اور مار دیا اس کو پتھروں کے ذریعے سے، کیونکہ طالوت نے اعلان کیا تھا کہ جو ان کے آرمی چیف کو مارے گا اس کی نکاح میں اپنی بیٹی دوں گا اور آدھی حکومت دوں گا۔ تو جنگ ختم ہوئی، پتہ چلا داؤد نے یہ کام کیا ہے، تو انہوں نے طالوت نے اپنی بیٹی نکاح میں دی اور حکومت کا حصے دار بنایا،
ان کے انتقال کے بعد ساری حکومت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، اور پھر اللہ نے داؤد کو نبی بھی بنا دیا۔ جب شمویل کا انتقال ہو گیا نبی کا، تو داؤد کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ یہ وہ پہلا نبی ہے جو بادشاہ بھی ہے اور نبی بھی ہے، ورنہ اس سے پہلے اگر کسی کو نبی اللہ بناتا تو بادشاہت نہیں دیتا تھا۔ دنیا میں یہ پہلا داؤد ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو بھی ملا، ان کے بیٹے کو، لیکن یہ شروعات یہاں سے ہو گئی تھی۔ پھر اللہ نے کئی ان کو معجزات دیے، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ خیر وقت زیادہ ہو چکا ہے، آیتوں کا خلاصہ یہی ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا۔ جب وہ جالوت کے لشکر کے سامنے آ گئے تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ صبر ہمارے اوپر انڈیل دے، ہمیں استقامت اور استقلال دے، جیسے بدر کی رات میں بھی نبی نے دعائیں کی۔ 313 لے کے آیا ہوں، یا اللہ اگر یہ مٹ گئے تو اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اب تیری مرضی بچا نہیں بچا۔ اب یہاں پہ بھی دعائیں ہوئی تھی، 313 یہ بھی تھے، انہوں نے کہا تھا اللہ جتنا بھی صبر ہے ہم پہ انڈیل دے، یعنی ہمیں جماؤ دے، استقامت دے، استقلال دے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جمانا۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا۔ قرآن کہتا ہے فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی۔ 313 نے 1,00,000 سے زیادہ لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی۔ وقتل داؤد جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ آتا اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء، اور پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو ملک دیا، حکمت دی، نبوت دی، اور سکھایا جو چاہا، یعنی جو چاہے پرندوں وغیرہ کی بولیاں بھی سکھائی تھی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن جواب دے رہا ہے ساری بحث کا کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ اب جواب دے رہا ہے کہ جہاد کیوں ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں آیتیں ہی نکال دو قرآن سے۔ قرآن نے بڑا پیارا جواب دیا ہے کہ اگر جہاد کو بالکل ہٹا دیا جائے دنیا سے تو بہت شریر جو ہے نا دنیا کا جینا حرام کر دیں گے۔ یہ ولو، دیکھو آپ غور کرو قرآن کے الفاظ، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ بعض لوگوں کا بعض لوگوں سے دفاع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ زمین میں فساد، اگر آپ مطلب دماغ سے پوچھ لو، اگر یہ افغانیوں نے گھٹنے ٹیکے ہوتے تو نہ جانے کتنے ملکوں کے نمبر آ چکے ہوتے۔ انہوں نے گھٹنے ٹکائے اور جا کے ان کے پارلیمنٹ میں بات کی۔ انہیں پہلے تو ہوشیاری بھی دکھائی اس نے کہ نہیں ہم جو ہے اپنی وہ نہیں، نیٹو نہیں ہٹائیں گے۔ اس نے نیٹو نہیں ہٹائیں گے تو 20 سال اور لڑیں گے، آجا۔ تب گھٹنے ٹیکنے پڑے امریکہ صاحب کو۔ تو قرآن کہتا ہے اگر بالکل آپ جہاد کو نکال ہی دو گے دھرتی سے تو بعض شریر جو ہیں وہ انسانوں کو جینے نہیں دیں گے۔ یہ موقع پہ بڑا کام آتا ہے۔ تو آپ ہسٹری سے واقف ہیں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ہم جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، اس طرح کی بات بھی مناسب نہیں ہے، نہ اس طرح کی کوئی نوبت ہے، نہ اس طرح کا کوئی فتویٰ ہے۔ ابھی ہم اسلام پہ صحیح چل رہے ہیں اور ہمیں زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا جا رہا ہے۔ جب زیادہ ڈسٹرب کیا جائے گا تو ہم صبر کریں گے، پھر زیادہ ڈسٹرب کیا جائے گا تو سوچیں گے، حالانکہ وہ سوچنا ہے نہیں، لیکن اسلام میں گنجائش ہے۔ ہجرت کام کا بھی اب نہیں، ہو گئی ہجرت، ایک بار تقسیم ہو گئی، اب بار بار ملک کے ٹکڑے نہیں ہوں گے۔ لیکن اسلام کہتا ہے اگر دوسری جگہ سیف مل رہی ہے تو وہاں جا کے عبادتیں کرو۔ تیسری مجبوری، جب آپ کو کوئی اسلام پہ چلنے نہ دیا جائے، نمازیں نہ پڑھنی جائے، اذانوں پہ پابندی ہوگی، پھر مر جائے یا مر جاؤ، یہی تو ہے اور کیا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ اب اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہم نشانیاں آپ کو سناتے ہیں سچی ہیں، وانک لمن المرسلین، آپ کے لیے بھی بڑی سچائی کی دلیلیں ہیں کہ آپ جب یہ خبریں بتائیں گے دنیا والوں کو کہ ایک جو ہے امی، ان پڑھ، جو کسی مدرسے نہیں گیا، اسکول نہیں گیا، کسی استاد کے پاس جو ہے زانو تلمس سے نہیں بیٹھا، وہ ایسی ہسٹری کی باتیں بتاتا ہے تو یقیناً سچا نبی ہے۔ اس کا جو ہے کانٹیکٹ ڈائریکٹ عرش سے ہے، تبھی تو ان کو بنی اسرائیل کے حالات پتہ ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرے محبوب یہ تیرے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے۔